درود و محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ تن سے جدا ہو کے بھی اونچا سر حسین کا ہے، تن سے جدا ہو کے بھی اونچا سر حسین کا ہے۔ دین کے خاطر سب کچھ لٹا دے، دین کے خاطر سب کچھ لٹا دے، ایسا گھر حسین کا ہے، ایسا گھر حسین کا ہے۔ خود پیاسے ہو کے ہم کو سب سکھا دیا، خود پیاسے ہو کے ہم کو سب سکھا دیا، ورنہ تو آج بھی یہ سمندر حسین کا ہے، ورنہ تو آج بھی یہ سمندر حسین کا ہے۔ درود و محمد و آل محمد۔ حق نیزے پہ قرآن کا ادا کون کرے گا، حق نیزے پہ قرآن کا ادا کون کرے گا، آباد یوں ہی کرب و بلا کون کرے گا، آباد یوں ہی کرب و بلا کون کرے گا۔ نانا کی رکھی لاج بہا تر کے لہو سے، نانا کی رکھی لاج بہا تر کے لہو سے، بچپن کا کیا وعدہ وفا کون کرے گا، بچپن کا کیا وعدہ وفا کون کرے گا۔ روضے پہ کہا شہ نے در چھوڑ چلا ہوں، روضے پہ کہا شہ نے در چھوڑ چلا ہوں، اگر تم نہ کرو گے تو دعا کون کرے گا، اگر تم نہ کرو گے تو دعا کون کرے گا۔ عباس سے زینب نے کہا جانا نہ مقتل، عباس سے زینب نے کہا جانا نہ مقتل، روئے گی سکینہ تو پتہ کون کرے گا، روئے گی سکینہ تو پتہ کون کرے گا۔ مسجد میں نمازیں تو ہیں آسان مگر، مسجد میں نمازیں تو ہیں آسان مگر، خنجر کے تلے صد ادا کون کرے گا، خنجر کے تلے صد ادا کون کرے گا۔ درود و محمد و آل محمد۔ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی بی بی یہ بتانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی بی بی یہ بتانا ہے گناہ۔ ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ لوگوں کے تبرہ تو کیا جائے گا، لاکھ لوگوں کے تبرہ تو کیا جائے گا۔ فلانے 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 پہ لعنت، فلانے 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 پہ لعنت، سیدہ کا دل دکھانے والے پہ لعنت، سیدہ کا دل دکھانے والے پہ لعنت، اور جو نہیں مانتا سیدہ حق پر ہے، اور جو نہیں مانتا سیدہ حق پر ہے، اس کی ماں پہ لعنت، اس کے گھرانے پہ لعنت۔ درود بر محمد و آل محمد۔ نام عباس میرا، میں ہوں وفاؤں کا خدا، ساری دنیا سے جدا میری ہے ہر ایک ادا، شان میری ہے انداز میرا سب ہے جدا، جنگ کرنے کے لیے رہتا ہوں میں تیار سدا، ختم لمحوں کی میں بیعت کی کہانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں، میں اگر چاہوں تو پتھر کو بھی پانی کر دوں، ہبہو ہے در کرار کا عکاس ہوں میں، ہبہو ہے در کرار کا عکاس ہوں میں، جو میسر نہیں وہ، جو میسر نہیں دنیا کا وہ الماس ہوں میں، جس پہ آیت وفا اتری وہ کرداس ہوں میں، مجھ کو پہچان لو عباس ہوں، عباس ہوں، عباس ہوں میں، عباس ہوں، عباس ہوں، عباس ہوں میں، علم شبیر سے مل جاؤں تو حیدر کی طرح، القمہ ہاتھ میں ہوگی در خیبر کی طرح، القمہ ہاتھ میں ہوگی در خیبر کی طرح، القمہ ہاتھ میں ہوگی در خیبر کی طرح، یہ زمیں چیز ہے کہ چر کے کوہن کانپتے ہیں، مذہب و رستم و سیراب کے تن کانپتے ہیں، میں جو لڑنے پہ اتر آؤں ترنت کانپتے ہیں، روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کانپتے ہیں، روح تھراتی ہے قبروں میں بدن کانپتے ہیں، صبر کرنے کو جو زینب نہیں بولی ہوتی، دشت میں آج یہاں خون کی ہولی ہوتی، میری تلوار سے ڈرتے ہیں بہادر سارے، میں نے صفین میں مرحب سے منافق مارے، نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے، نیزہ و خنجیر و شمشیر میرے پاس نہیں، پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس نہیں۔
پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو عباس نہیں، غیر ممکن ہے سمجھ پانا تمہارے بس میں، میرے بابا کی شجاعت ہے میری نس نس میں، وہ بھی قرآن میں کھاتا ہے ہماری قسمیں، دیکھا غازی کو لئی کہنے لگے آپس میں، ارے بھاگو بھاگو کہ یہاں قہر جلی آیا ہے، رن میں عباس نہیں لڑنے علی آیا ہے، غازی کہتے ہیں دل تو کرتا ہے کہ تلوار اٹھائی جائے، میری تلوار کے قبضے میں کلائی جائے، بادیات صفین کی وہ رات دلائی جائے، اسی تاریخ سے تاریخ ملائی جائے، منتظر ہوں میں اگر مل گیا ابن سرور، کربلا میں بھی کرا دوں گا میں حیدر حیدر۔ درود بر محمد وآل محمد۔ جو جنگ میں سدا ہاتھوں کو جوڑ کے بھاگے، مطلب کے لیے عہد وفا توڑ کے بھاگے، اللہ کے محبوب سے منہ موڑ کے بھاگے، جو مال غنیمت کے لیے چھوڑ کے بھاگے، پوشیدہ جہاں سے یہاں کا ایک نہیں ہوتے، اس دل کبھی تعظیم کے لائق نہیں ہوتے، اس دل کبھی تعظیم کے لائق نہیں ہوتے، جو آل محمد کو ستائے وہ صحابی، جو باغ فدق لوٹ کے کھائے وہ صحابی، جو خانہ عصمت کو جلائے وہ صحابی، جو خانہ عصمت کو جلائے وہ صحابی، جو فاطمہ زہرا کو رلائے وہ صحابی، ارے خوبی کو خیرت مند خرابی نہیں کہتے، ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں کہتے، ہم دشمن زہرا کو صحابی نہیں۔ واقعات کربلا پیش نظر رکھتے ہیں ہم، واقعات کرب و بلا پیش نظر رکھتے ہیں ہم، غم فرزند نبی کے چشم تر رکھتے ہیں ہم، غم فرزند نبی کے چشم تر رکھتے ہیں ہم۔ دیکھیں راجہ صاحب محمود آباد کے مرثیہ حضرت جون رضی اللہ عنہ کی شان میں چند بند اس کے پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ چرخ کی گود میں جب صبح نے لی انگڑائی، چشم شب بند ہوئی بڑھنے لگی بینائی، اور آنکھ عالم کی کھلی ظلمتوں کو نیند آئی، جگمگانے لگا ضوئے فلک مینائی، اور حسن پر اپنے ضیائے سحر اترانے لگی، اور شکل آئی نئے گردوں میں نظر آنے لگی، شکل آئی نئے گردوں میں نظر آنے لگی۔ ہر طرف چرخ پر تھا قدرت خالق کا ظہور، ٹوٹے پڑتے تھے ہر ایک سمت 100 جلوے طور، اور دامنے چرخ تھا آئینہ رخسار حور، اور 100 زبانوں سے سحر پڑھنے لگی سورہ نور۔ آگ بھڑکی تھی جو مشرق میں فراوانی سے، نور کی ذیل بڑھی صبح کی پیشانی سے، نور کی ذیل بڑھی صبح کی پیشانی سے، اور کروٹیں لیتا تھا انوار میں عالم سارا، چادر شب تھی کف صبح سے پارا پارا، اور تھا بجز ایک کے ثابت نہ کوئی سیارہ، تھا بجز ایک کے ثابت نہ کوئی سیارہ، اور دامن چرخ پا خورشید تھا یہ انگارہ، دوست کا قلب مثال دل دشمن نہ جلا، دوست کا قلب مثال دل دشمن نہ جلا، اور کیسی یہ آگ تھی اس آگ میں دامن نہ جلا، کیسی یہ آگ تھی اس آگ میں دامن نہ جلا۔ چرخ معراج پا چمکا یوں ہی مہر اسلام، چرخ معراج پا چمکا یوں ہی مہر اسلام، اور خلق تک آنے لگے وحی خدا کے پیغام، راہ دکھلانے لگے حق کے الہی احکام، اور دن چڑھا دین کا ختم ہوئی کفر کی شام، اور قوت اسلام کی ہر سمت عیاں ہونے لگی، اور بام کعبہ پہ دھڑلے سے اذاں ہونے لگی، قوت اسلام کی ہر سمت عیاں ہونے لگی، بام کعبہ پہ دھڑلے سے اذاں ہونے لگی۔ اور حلقہ حکم کو میں بہت سے بند اس میں چھوڑ رہا ہوں، آخر کے کچھ بند ملاحظہ فرمائیں۔ ایک ذرا دیکھو دیا اجر رسالت کس نے، اور تیغوں کی چھاؤ میں پائی ہے شہادت کس نے، اور خون سے سیراب کیا
خلد مودت کس نے اور جان دی پر نہ کی کفر کی بیعت کس نے سخت وقتوں میں کون بنا مددگار حسین کربلا بول اٹھے گی کہ تھے انصار حسین کربلا بول اٹھے گی کہ تھے انصار حسین اور وحدت حق تھی ادھر وحدت حق تھی ادھر کثرت باطل تھی ادھر ہاں قناعت تھی ادھر اور ہوس دل تھی ادھر علم کے باب ادھر کفر کی منزل علم کے باب ادھر دشمن جاہل تھا ادھر اور دین کا گھر تھا ادھر کفر کی منزل تھی ادھر اس طرف جمع تھے مرسل کے گھرانے والے اور ادھر تھے شمع مودت کے بجھانے والے اور ادھر تھے شمع مودت کے بجھانے والے آخری دو بند ملاحظہ فرمائیں جان دے دینے پہ آمادہ تھا ایک ایک جری سامنے ان کے تھا پیغام اجل خوش خبری پاک دامن تھے وہ سب عیب و نقائص سے بری اور لب تھے سوکھے ہوئے آنکھوں میں تقویٰ کی تری آرزو تھی کہ پیمبر کا نواسا بچ جائے اور قتل سے 3 شب و روز کا پیاسا بچ جائے آخری بند ملاحظہ فرمائیں ساتھ لایا تھا انہیں سبت پیمبر چن کے ساتھ لایا تھا انہیں سبت پیمبر چن کے اور دل میں ہوک اٹھتی ہے ایسوں کا فسانہ سن کے پیاس سے رہ گئے گو ان کے کلیجے بھن کے ڈگمگائے نہ قدم مگر جادۂ حق سے ان کے اور حق تھا مشہود تو اس حق پر تھے شاہد ایسے نہ جہاد ایسا ہوا ہے نہ مجاہد ایسا نہ جہاد ایسا ہوا ہے نہ مجاہد ایسا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت کریں گے بآواز بلند سلام فاطمہ کا جانی ہے لب اگر ہلا دے گا نیند پھر نہ آئے گی اس طرح جگا دے گا موت پھر نہ آئے گی وہ دوا پلا دے گا فاطمہ فاطمہ کا جانی ہے فاطمہ کا جانی ہے لب اگر ہلا دے گا عرش کی تنابوں کو فرش سے ملا دے گا عرش کی تنابوں کو فرش سے ملا دے گا اور شعر دیکھیں گے کربلا کا مالک ہے پوچھتے ہو کیا دے گا کربلا کربلا کا مالک ہے
دل کی خاک لے جاؤ کیمیا بنا دے گا، دل کی خاک لے جاؤ کیمیا بنا دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ دل کی خاک لے جاؤ کیمیا بنا دے گا، اس جہان میں جتنے سرکشوں کے لشکر ہیں، اس جہان اس جہان میں جتنے سرکشوں کے لشکر ہیں، منتخب کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا، منتخب کو آنے دو، اس جہان میں جتنے سرکشوں کے لشکر ہیں، منتخب کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منقبت کے کچھ اشعار آپ کے ذوق سماعت۔ کہ تم نے ادا حسین کا کردار کر دیا، تم نے ادا حسین کا کردار کر دیا، اتنا بلند صبر کا معیار کر دیا، کتنا بلند صبر کا معیار کر دیا۔ اور قرآن کی قرأت کو تھا جس کے گلے پہ ناز، قرآن کی قرأت کو تھا جس کے گلے پہ ناز، تم نے اسی کو طوق گراں بار کر دیا، تم نے اسی کو طوق گراں بار کر دیا۔ اور خطبے سنائے شام میں عابد نے اس طرح، خطبے سنائے شام میں عابد نے اس طرح، تخت یزیدیت کو ہی مسمار کر دیا، تخت یزیدیت کو ہی مسمار کر دیا۔ اور کیوں کر کوئی کہے اسے بیمار کربلا، کیوں کر کوئی کہے اسے بیمار کربلا، جس نے طبیب خود کو سرے دار کر دیا، جس نے طبیب خود کو سرے دار کر دیا۔ اور وہ جل رہا ہے آج جہنم کی آگ میں، وہ جل رہا ہے آج جہنم کی آگ میں، ایک بے گناہ کو جس نے گناہگار کر دیا، ایک بے گناہ کو جس نے گناہگار کر دیا۔ اور بازار شام و کوفہ میں زنجیر پا کے ساتھ،
बाजार शाम व कोफा में जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया कि बाजार शाम व कोफा में जंजीर पा के साथ सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दिया। और खालिक ये बोला देख कर बीमार की सजा। खालिक ये बोला देख कर बीमार की सजा, जा तुझको मैंने हैदर कर्रार कर दिया। कि जा तुझको मैंने हैदर कर्रार कर दिया। और रब ने कहा ये काबे को देखकर सियाह गलाफ, रब ने कहा ये काबे को देखकर सियाह गलाफ कि जा तुझको फातिमा का अज़ादार कर दिया। कि जा तुझको फातिमा का अज़ादार कर दिया। और रुदाद शाम व कोफा हो किस तरह से बयान, रुदाद शाम व कोफा हो किस तरह से बयान। अब तो कलम ने चलने से इनकार कर दिया। अब तो कलम ने चलने से इनकार कर दिया। और एहसान तेरी फिक्र को मौला की है अता, तेरी फिक्र को मौला की है अता। तुझको खुदा ने शायर अतहार कर दिया। तुझको खुदा ने शायर अतहार कर दिया। नारे सलवात। शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। तसव्वुर में तस्वीर जां खींचते हैं। ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर, ज़मीं मोल ली है मज़ारों की खातिर। ज़मीं पे शहीदी निशान खींचते हैं। शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। कहाँ रोके अकबर ने ऐ दर्द थाम जा, कहाँ रोके अकबर ने ऐ दर्द थाम जा। कि सीने से बाबा सिना खींचते हैं। शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, पुकारी सकीना दुहाई है बाबा। सितमगर मेरी बालियाँ खींचते हैं। शबीह इमाम। सूरह फातिहा।
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں، آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں، گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں، سر پیٹتی ہیں فاطمہ دارالسلام میں، زینب یہ بین کرتی ہیں بلوائے عام میں، زینب یہ بین کرتی ہیں بلوائے عام میں، لوگوں خبر کرو میرے نانا رسول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو، نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں، اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں، عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، ہر ایک رسن میں 12 گلے با مصیبتا، روتے ہیں پالے گودیوں کے وا مصیبتا، بس میں ستمگروں کے چلے وا مصیبتا، خاک عزا ہے منہ پہ ملے وا مصیبتا، خاک عزا ہے منہ پہ ملے وا مصیبتا، مشکل قدم اٹھانا تھا اس ازدحام میں، یوں اطرت نبی گئی بلوائے عام میں، یوں اطرت نبی گئی بلوائے عام میں، زینب تڑپ کے اونٹ پہ کرتی تھی یہ بیان، دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں، اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علما، پیش یزید لے گیا ظالم کہاں کہاں، پیش یزید لے گیا ظالم کہاں کہاں، سامان جشن عام تھا، دربار عام تھا، اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا، اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا، واللہ اس کے رنج و علم میں بسد بکا، فرزند بو تراب 72 جگہ گرا، یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا، گھبرا گیا یزید کہ کیا کیا غضب ہوا، گھبرا گیا یزید کہ یہ کیا غضب ہوا، دیکھا تو حرملا بھی بہت شاد آتا ہے، سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں میں لاتا ہے، سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں میں لاتا ہے، حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرقین، مہر سکوت لب پہ نہ شکوہ نہ شور و شین، زینب نے دیکھا تخت پہ ناگاہ سر حسین،
بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی وہ بین، بے ساختہ تڑپ کے یہ کرنے لگی وہ بین، ہائے ہائے نہ موت آئی مجھے راہ شام میں، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، بھیا میرا سلام لو دربار عام میں، آمد ہے اہل بیت پیغمبر کی شام میں۔ من قرأ سورة الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطاہرین المعصومین المظلومین، مولا و مولا الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المبین وقالہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر واللیل عشر والشفع والوتر، درود بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے بارگاہ پروردگار میں کہ تو رحیم ہے، کریم ہے، پالنے والا ہے، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم ایران کی مدد فرما۔ پروردگار عالم مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ان فرش عزاؤں کو، ان فرش عزا پہ آنے والوں کو صحیح و سلامت رکھ۔ پروردگار عالم دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ کہ اپنی آخری حجت اور ہماری آخری امید امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل۔ حاضرین گرامی قدر، حاضرین مجلس مظلوم کربلا، عزاداران امام حسین، پرساداران شہزادی کونین، آج کی یہ نوید صاحب کی سالانہ اور قدیمی مجلس، اور باہر سے کچھ میرے مہمان بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، بہتر سمجھتا ہوں میں اپنے باہر کے مہمانوں کو یہ بتانا کہ میں کوئی مولوی یا مولانا نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا ذاکر اہل بیت ہوں جو ان کی عطاؤں کا صدقہ ملتا ہے وہ میں پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن اس چھوٹے سے ذاکر اہل بیت جس نے اپنا نام تچھ رکھا ہے، سب سے چھوٹا ان کا ذاکر، اس کا شرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے نہ جانے کیا اس غریب کی اچھائی کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کہ میں رات یہ سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا کہ میں کہاں کہاں سجدے کروں اور کیا کیا کہہ کے اس کا شکر ادا کروں۔
کہ اگر آپ لوگوں کو مقامی میرے بھائیوں کو بزرگوں کو یاد ہو تو امام بارگاہ متقین کی جب نئی بلڈنگ بنی تو اس کی پہلی مجلس خطاب کرنے کا شرف مجھ غریب کو ملا. جب پہلا نیا امام باڑہ رئیس الحسن صاحب نے بنایا تو اس کی پہلی مجلس خطاب کرنے کا شرف مجھ ناچیز کو ملا. اور آج جب نوید بھائی نے اس نئے امام بارگاہ کی تعمیر کرا کے پہلی مجلس کی تو انہوں نے نوکری کے لیے مجھے بلا لیا. اب میں ان کے کہاں کہاں شکر ادا کروں, کہاں کہاں سجدے ادا کروں کہ یہ وہ در ہے کہ جہاں سے نہ کل کوئی خالی گیا تھا اور نہ کوئی آج خالی گیا ہے, اور تا حشر قیامت تک نہ کوئی خالی جائے گا. تمہیداً آپ سے گفتگو 2 منٹ کی اور اس کے بعد بات یہاں سے شروع. پروردگار عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن, بہت مختصر سے وقت کے لیے میں آپ کے ساتھ رہوں گا, جتنا وقت دیا ہے کوشش کروں گا کہ اس میں بات مکمل کر سکوں. پروردگار عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن, قرآن کے 30 پارے, ان 30 پاروں میں 114 سورے, اور ان 114 سوروں کا سورہ نمبر 89 یعنی 89. سورہ کا نام الفجر کی پہلی 3 آیات جس کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا اور مولا کی بارگاہ میں پیش کیا. پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں فرما رہا ہے کہ والفجر, فجر کی قسم, واللائل عشر, اور 10 راتوں کی قسم, والشفع والوتر, اور مخصوص تعداد کی قسم یعنی اسپیشل نمبرز کی قسم. توجہ کا طالب ہوں, جہاں جہاں حضرات تشریف فرما ہے کوشش کروں گا کہ بات پہنچا سکوں. والفجر, فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, اور اس مخصوص تعداد کی قسم. یہ تو ہوا ترجمہ. اب ایمانداری سے میرا مجمع یہ بتائے کہ کیا آپ کو اس ترجمے کو سن کے بات سمجھ آ گئی؟ کیا اس ترجمے کو سن کے بات سمجھ آ گئی؟ کہا نہیں, بات سمجھ نہیں آئی, بس ترجمہ سمجھ آیا. تو بات سمجھ کب آئے گی؟ تو بات سمجھ آئے گی جب اس کی تفسیر پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے ترجمہ اور ایک ہوتی ہے تفسیر. ترجمہ ہمیں صرف اس بات کا مطلب بتاتا ہے, تفسیر بتاتی ہے کہ اس مطلب کی ویاکھیا کیا ہے, اس مطلب کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس مطلب کا پورا وورن کیا ہے. تو اب اگر ہم اس کو جاننا چاہیں گے تو تفسیر میں جائیں گے. اب تفسیر میں جانے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ پروردگار عالم کہہ کیا رہا ہے. درود پڑھنے پر محمد و آل محمد. بس تھوڑی دیر ساتھ رہیے گا انشاءاللہ, اس کے بعد آپ اور میں جڑ جائیں گے. والفجر, فجر کی قسم. تو اب یہاں میں اگر کسی صاحب سے کہوں کہ بھائی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قسم کھائیے, تو آپ یقین سے بتائیے کہ چاہے وہ آپ کے لیے قسم کھا رہا ہو, چاہے آپ اس کے لیے قسم کھا رہے ہو, تو قسم کسی اسپیشل چیز کی کھائیں گے. تو پھر وہ فجر ہے کون سی جس کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک, اور خاتم سے لے کے آج 23 جولائی 2026 تک مجھے کوئی فجر نہ ملی ایسی کہ جس کی قسم اللہ کھا لے. تو کوئی تو فجر ہے بھائی صاحب کہ جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے, اور اللہ قسم کھائے گا تو کوئی فجر ضرور ایسی ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے. یہ عام فجر تو نہیں ہو سکتی, یہ عام فجر تو نہیں ہو سکتی. والفجر, فجر کی قسم, خدا کی قسم میں نے پوری تاریخوں کو کھنگالا, آدم کے زمانے کو, ابراہیم کے زمانے کو, اسماعیل کے زمانے کو. درود پڑھنے پر محمد و آل محمد.
ابراہیم کے زمانے کو، اسماعیل کے زمانے کو، یوسف کے زمانے کو، یونس کے زمانے کو، موسیٰ کے زمانے کو، عیسیٰ کے زمانے کو فجر نہ ملی، ایک فجر ملی جس میں پوری رات حسین اور لشکر حسین عبادت کرتا رہا، اور صبح ہوئی تو خیمہ علی اکبر کی طرف دیکھ کے کہا شبیہ پیغمبر چاند سے بیٹے کہو اللہ اکبر۔ درود پڑھ بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ بھیا فجر سمجھ میں آئی؟ اگر کسی صاحب کو اس کے علاوہ کوئی فجر ملے تو موبائل سویدھا اپلبدھ ہے، کرپیا ضرور بتائیں۔ فجر اگر اس کے علاوہ کوئی ملے، ابھی کوئی فیصلہ مت کر لینا، جلد بازی مت کرنا، میں ابھی یہیں ہوں، ابھی بات کو اور ثابت کروں گا۔ واللیل عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب 10 راتیں ڈھونڈنی ہیں، کون سی 10 راتیں ہیں؟ تفسیر لکھنے والوں نے یہ کہا کہ ماہ رمضان کا عشرہ اول، ماہ رمضان کا عشرہ اول یعنی 1 رمضان سے 10 رمضان تک کی 10 راتیں۔ تو اب ان 10 راتوں میں آپ یقین مانیے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے یہیں بیٹھ کے یا گھر جا کے، نہ کوئی نام ہے، نہ کوئی شجرہ ہے، نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی تفصیل ہے، نہ کوئی منزل ہے۔ ان 10 راتوں میں ہے کوئی؟ اگر ہو تو مجمع بتائے۔ کسی نے لکھا کہ 11 رمضان سے 20 رمضان تک یہ 10 راتیں پروردگار قسم کھا رہا ہے، تو ان 10 راتوں میں بھی کوئی نام نہ ملا۔ ہاں ایک نام ملا، 15 رمضان ولادت امام حسن علیہ السلام، درود پڑھیں بر محمد و آلہ۔ لیکن 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ضرور ہوئی، لیکن 14 رمضان کو کیا، 13 رمضان کو کیا؟ 10 دن تو نہیں ہے، اب پورے 10 دن ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا لیلۃ القدر ہے، چونکہ 21 رمضان سے اور 30 رمضان تک کی قسم اللہ نے کھائی، تو اس میں بھی صرف 2 دن لیلۃ القدر ہے، اس کے علاوہ پورا 7 دن خالی۔ کسی نے لکھا، منزل تک آ رہا ہوں، کسی نے لکھا کہ ماہ ذی الحجہ کے 10 دن، 1 تاریخ سے اور 10 تاریخ تک، چونکہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لٹا کے اور گلے پہ چھری رکھ دی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کس دن ہوا؟ 10 ذی الحجہ۔ 9 کو کیا؟ 9 کو ہیں ابراہیم کہیں؟ 8 کو ہیں؟ بتائیے گا۔ 7 کو ہیں؟ 6 کو ہیں؟ نہیں ہیں۔ اب 10 راتیں ڈھونڈی میں نے، خدا کی قسم وہیں پہنچ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا، کہیں 10 راتیں نہ ملی۔ ابراہیم کے زمانے میں کوئی 10 راتیں نہیں، اسماعیل کے زمانے میں کوئی 10 راتیں نہیں، 10 راتیں مجھے ملی۔ 1 محرم سفر امام حسین، 2 محرم نینوا میں داخلہ امام حسین، 3 محرم قبیلہ بنی اسد کو بلا کے ان سے مشورہ امام حسین، 4 محرم ترتیب خیمہ امام حسین، 5 محرم انتظار حبیب ابن مظاہر امام حسین، 6 محرم لشکر کی ترتیب کے لیے امام حسین، 7 محرم فرات سے خیمے ہٹائے گئے تو امام حسین، 8 محرم بچوں کو تلقین صبر امام حسین، 9 محرم کو میرے ساتھ رہیے گا، 9 محرم کو صبر امام حسین، عبادت امام حسین، اور 10 محرم کو جب امام حسین نے کہا ہے کوئی جو میرا ساتھ دے، 10 محرم کو پوری کائنات نے کہا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، درود بر محمد والا، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی یا علی یا علی،
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व 10 रातें आई समझ में? अभी भी कोई फ़ैसला मत करिएगा। 10 रात। अब मैंने आपको 2 आयतें तर्जुमे के साथ तफसीर समझा दी। तीसरा क्या है? वल शफ़ वल वत्र, और मुख्तसर सी तादाद की कसम, स्पेशल नंबर्स। अब वो मुख्तसर सी तादाद क्या थी? लिखने वाले ने लिखा कि वो बद्र के 313 है ना। तो आप यकीन से बताइए, दिल पे हाथ रखे कि परवरदिगार आलम क्या ऐसी बात पढ़ और लिख सकता है? परवरदिगार आलम कुरान में बद्र के 313 की कसम खा सकता है? वो तादाद ढूंढनी है कि जिस तादाद को परवरदिगार आलम कसम के लायक समझे। कहा 313, उनकी कसम तफसीर मौजूद है, मेरे पास आ जाइएगा। मैंने कहा चलो ऐसा करो कि फैसला तुम खुद करो। तुम अपने घर में खड़े हो और एक चुल्लू पानी लो, और एक चुल्लू पानी लेके अपने बेटे को बुलाओ और अपने बेटे से कहो, बेटा ये एक चुल्लू पानी मेरे हाथ में है। तारीख़ इस्लाम से आदम से लेके खातम तक, खातम से लेके आज तक तारीख़ इस्लाम की कोई ऐसी तादाद बताओ जिसकी अहमियत तारीख़ इस्लाम में सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा पढ़ी जाती हो, सबसे ज्यादा सुनी जाती हो। अगर तेरा बेटा 72 न कहे तो मेरे पास आना, मैं इसमें छलांग लगा दूंगा। और अगर तेरा बेटा 72 तो उसी में डूब के अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद या अली या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला 72 के अलावा। अब बात आई बड़ी कठिन। हो सकता है मेरे मजमे में बहुत से दिलों में ये बात चल रही हो कि साहब मिंबर पे आ गए और तफसीर अपने हिसाब की बयान कर दी, डंडी मार गई। हाँ हाँ, होता है ये भाई, किसी के दिल पे इख्तियार थोड़ी है। हमें सोच सकते हैं कि भाई अपनी तकरीर चमकाने के लिए आजकल जैसा हो रहा है कि तर्जुमा तो सही पड़ा, तफसीर नारे वारे लगवाने के चक्कर में टिबला डंडी मार गए। अब सुनिए 2 हदीसें जिसकी दलालत करती हैं, जो दलालत करती हैं इस तफसीर पे। पहली हदीस अगर कोई नकार दे, और दूसरी हदीस वो भी अगर कोई नकार दे तो मेरे पास आए। पहली हदीस सरकार दो आलम ख़त्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हदीस सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। मैंने क्या दावा किया कि मैंने जो तर्जुमा पेश किया वो तो बहुत से लोग सही समझ सकते हैं, लेकिन तफसीर में हो सकता है कोई कह दे कि साहब ये सब कुछ इमाम हुसैन से जोड़ दिया सिर्फ अपनी बात को मनवाने के लिए। अब सुनिए आप 2 हदीसें, जिसके पास ना हो वो नेट पे जाके देख ले, किताबों में जाके देख ले, जिसे ना मिले वो मेरे पास आए। सरकार दो आलम और सादिक़ आले मोहम्मद दोनों फरमाते हैं कि देखो ये जो तुम कुरान पढ़ते हो ना, कुरान इसमें जो 114 सूरे हैं, इन 114 सूरों में बाज़ सूरों में हम 5 का जिक्र है, बाज़ सूरों में हम 7 का, 14 में से 7 का जिक्र है, बाज़ सूरों में हम 14 में से 9 का जिक्र है, बाज़ सूरों में हम 14 में से 14 का जिक्र है, बाज़ सूरों में हम 14 में से 3 का जिक्र है, बाज़ सूरों में हम 14 में से 2 का जिक्र है। लेकिन ये सूरह अल फज्र जो है ये हुसैन से शुरू है और हुसैन पे खत्म। इस सूरे में हुसैन के अलावा किसी का जिक्र नहीं है। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस सूरे में हुसैन के अलावा किसी का जिक्र है ही नहीं। अब आप बताइए कि अब जब सरकार ने कहा और जब सादिक़ आले मोहम्मद ने कहा
تو اب یہ تفسیر صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جب حسین کے علاوہ اس سورے میں کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ 3 معتبر نام میں آپ کو سناؤں گا اور ایک سوال آپ سے پوچھوں گا کہ میری عادت ہے بیچ میں ایک سوال پوچھنے کی. 3 نام ہیں اور وہ مجتہد نہیں ہیں بلکہ استاد المجتہدین. پہلا نام ہے آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ. دوسرا نام ہے علامہ حافظ رجب والپرسی. تیسرا نام ہے علامہ سید احمد مستبدی. تینوں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ جو نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ وقت کے اعتبار سے آپ نے ان کا نام ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر رکھا ہوا ہے. ان کے اصلی نام یہ نہیں ہے. ظہر کا اصلی نام ہے مصطفیٰ، عصر کا اصلی نام ہے مرتضیٰ، مغرب کا اصلی نام ہے سید النساء العالمین، عشاء کا اصلی نام ہے حسن مجتبی، اور فجر تو حسین ہے ہی. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب یہ جو نمازیں ہیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان میں ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت اور فجر میں 2 رکعت. اب ان کی ترتیب سن لیجئے گا ذرا سی. فرماتے ہیں تینوں نے ایک سے بیان لکھے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ظہر ہے یہ اولین نماز ہے، اول نماز ہے دنیا کی، سب سے پہلی پڑھائی گئی نماز. تو اس کی اور تفسیر ڈھونڈنی پڑی. تو اس کی تفسیر ڈھونڈی تو پتہ یہ چلا کہ جب سرکار دو عالم معراج پہ گئے تو انہوں نے جو 1,23,999 انبیاء کو نماز پڑھائی وہ ظہر کی تھی، سب سے پہلی، کائنات کی سب سے پہلی نماز. اب یہاں بھی ایک کنفیوژن ہے، میں تو اس کو سارٹ آؤٹ کر نہیں پایا، اگر کوئی کر سکے تو. معراج کا ذکر ہے رات کا، نماز ہے ظہر کی. مجمع بڑا کنفیوز ہے اس لیے بول نہیں پا رہا ہے. معراج ہے ذکر رات کا، نماز پڑھائی گئی ظہر کی. اب یہ راز وہی جانے. علی نے کہا اے رسول، اے اللہ کے رسول، معراج کے حال آپ بتائیں گے، سفر کے حال آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، چھڑ گیا تو بات بڑھ جائے گی. تو کہا کہ ظہر کی جو 4 رکعت ہے اس 4 رکعت میں 2 محمد کا حق اور 2 اللہ کا حصہ، 2 محمد کا حق اور 2 اللہ کا حصہ. اور عصر کی جو 4 رکعت ہے اس میں 2 علی کا حق اور 2 اللہ کا حصہ. مغرب جو ہے اس میں 1 بی بی فاطمہ کا حق اور 2 اللہ کا حصہ. اور جو عشاء ہے اس عشاء میں 2 حسن کا حق اور 2 اللہ کا حصہ. جب فجر کی بات آئی میں نے کہا پروردگار عالم فجر تو 2 رکعت ہے، اب اس میں کیا 1 حسین کا حق اور 1 تیرا حصہ مان لو؟ کہا تو بہت چھوٹا سا انسان ہے، تو بات کرنے لائق نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ گیا، اتنا تمیز نہیں ہے. دیکھ حسین کا اور میرا کچھ بٹا ہوا نہیں ہے، میں جانوں اور حسین جانے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب بات آئی
کہ صاحب ہو سکتا ہے یہاں بھی مجمع میں کچھ ذہن یہ سوچیں کہ صاحب یہ بالکل نئی اور تازہ ترین بالکل بھاپ نکلتی ہوئی بات پڑھ دی کہ 2 محمد کا حق اور 2 اللہ کا حصہ. 2 رکعت کیسے محمد کا حق ہو سکتا ہے؟ 2 رکعت کیسے اللہ کا حصہ ہو سکتا ہے؟ محمد کا حق اور اللہ کا حصہ. میں نے بارگاہ پروردگار میں آنا پائی, تھوڑی دیر سے ضرور آئے ہو لیکن بڑی ضرورت تھی تمہاری. میں نے 2 رکعت نماز اللہ کا حق, مصطفیٰ کا حق اور 2 رکعت اللہ کا حصہ بارگاہ پروردگار میں نے ہاتھوں کو جوڑا, مالک کچھ دے دے. یہ اندر سے سوچ رہے ہیں یہ ممبر پہ آ کے جو چاہے پڑھ دے, جو چاہے پڑھ دے, کچھ دے دے تو میں انہیں دے دوں. بتائے کہ حق بھی ہوتا ہے حصہ بھی ہوتا ہے. پروردگار عالم عجب نہیں آواز دے, ان سے پوچھ کہ جمعے کی رکعت جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کوئی مجھے بتائے جمعے کی نماز کتنی رکعت ہے بھیا بتائیے ذرا. ہیں 2 رکعت. کمپیوٹر جی بھیا 2 منٹ میری طرف توجہ کر کے سن لیں پلیز. 2 رکعت بتائی گئی جمعے کی نماز. اب میں الہی کمپیوٹر میں یہ جواب ڈالتا ہوں, الہی کمپیوٹر میں نے جواب ڈالا 2 جمعے کی نماز 2 رکعت. اوہو افسوس, غلط جواب. غلط جواب. جمعے کی نماز 2 رکعت نہیں ہے, جمعے کی نماز ہے 4 رکعت. جمعے کی نماز ہے 4 رکعت. شاید آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑ پاؤں. جمعے کی نماز ہے 4 رکعت. 2 رکعت خطبے کا حق, 2 رکعت جماعت کا حصہ. تو جب 2 رکعت خطبے کا حصہ تو خطبے کا حق ہو سکتا ہے تو ظہر میں 2 رکعت محمد کا حصہ. درود پڑھیں بر محمد وآل محمد. جب 4 رکعت نماز ہے, پڑھ لینا جا کے, جب 4 رکعت نماز ہے 2 رکعت خطبے کا حق 2 رکعت نماز کا حصہ. اسی لیے تو خطبے کے لیے کہا گیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز تک نہیں پڑھ سکتے آپ, اس لیے کیونکہ نماز کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیا ایسا ہو سکتا ہے قبلہ کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے نا. مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھ سکتے. اچھا فجر کے ساتھ ہم چاہیں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیں؟ نہیں پڑھ سکتے. 2 نمازیں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے کہا ہے جب خطبہ ہو رہا ہو نماز بھی نہ پڑھو, کیونکہ یہ خطبہ نہیں ہے, 2 رکعت نماز ہے. درود پڑھیں بر محمد وآل محمد. اچھا عصر 4 رکعت نماز, 2 رکعت علی مرتضیٰ کا حق اور 2 رکعت اللہ کا حصہ. تو میں نے کہا اس میں بھی کچھ اگر مل جائے میرے مالک تو میں انہیں بتا دوں. تو کہا کہ ایسا ہے تو نے حشر کا واقعہ نہ سنا, حشر کا واقعہ نہ سنا. 2 رکعت علی کا حق, حق حق علی حق. میزان پہ کھڑا ہے میرا بادشاہ علی, ایک ان کا چاہنے والا آیا, میزان پہ تولی گئی نمازیں. فرشتوں نے کہا یا علی نمازیں کم ہے, کہا میرے حق سے ملا دو. یہ وہی ہے علی کا حق, یہ وہی علی کا حق ہے. 2 رکعت علی کا حق میرے حق سے ملا دو. سوکشم ذاکر ہوں نا, اس لیے لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور توجہ نہیں دیتے. اگر یہی تقریر کوئی اتنا بڑا پڑتا تو اتنے بڑے بڑے اٹھتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ 3 رکعت نماز مغرب کی, 1 رکعت فاطمہ کا حق
2 रकत अल्लाह का हिस्सा। दुरूद पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तकरीरें उठा के देख लेना, अगर एक भी जुमला गलत हो तो ये दामन है, और तकरीरें उठा के देख लेना अगर ये कोई पढ़ के गया हो, अगर ये कोई पढ़ के गया हो। चैलेंज के साथ पढ़ता हूं क़िबला में हमेशा, ठीक है ना। 3 रकत मगरिब, 1 रकत फातिमा का ये हक, 2 रकत अल्लाह का हिस्सा। मैंने फिर बारगाह परवरदिगार में हाथों को जोड़ा, परवरदिगार मेरे महबूब, बार बार तेरी बारगाह में ना आऊं तो कहां जाऊं? अगर तेरी बारगाह में ना आऊं तो कहां जाऊं? तूने मोहम्मद को 2 रकत का हक दिया, तूने अली को 2 रकत का हक दिया, फातिमा को 1 रकत, फातिमा को 1 रकत। अरे अब तो जाग जाओ, फातिमा को 1 रकत कहा, तुझे पता नहीं ये सैयदतुल निसाइल आलमीन है, मैंने 14 में 1 बनाई, 1 ही काफी है। फातिमा की 1 रकत नमाज कायनात की सारी नमाजों पे भारी। अल्लाह अल्लाह, या अली या अली या अली या अली। फातिमा की। अब एक सवाल जो मैं हमेशा करता हूं, मैं मौजू से बाहर तो नहीं आया हूं? कोई भी बता देना, मौजू से भटका तो नहीं हूं? मौजू के अंदर मजलिस पढ़ने की आदत है, मौजू के अंदर ही रहता हूं। वो एक अलग बात है, कोई कह दे साहब के 2 जुमले उस मौलवी के लिए, 2 जुमले उस मौलवी के लिए और पढ़ दिए। देखे हैं मैंने मौलवी, 2 उधर के लिए, 2 शुरू जहाँ से की उसका जिक्र ही ना हुआ आखिर तक। खुदा की कसम मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। 1 रकत कायनात की इबादतों पे भारी, इसको कहते हैं सैयदा, इसको कहते हैं सैयदा। माबूद, तूने सैयदा को 1 रकत दी, मुस्तफ़ा को 2 रकत दी, क्या कसर का मसला भी इसी से जुड़ा है? क्या कसर का मसला इसी से जुड़ा है? कसर के लिए हमारे मौलवी हजरात ये पढ़ते हैं कि कसर इसलिए बनाई गई कि जैसे ये मेरे भाई, ये मेरे भाई, वो ये आए तो इन्होंने 4 की 2 रकत पढ़ी तो ये पहचाने गए कि ये मेहमान हैं। वो अलग चीज़ है, मसला अलग है। लेकिन कसर क्यों बनी? कसर का मसला क्या है? सुनो, कसर का मसला क्या है, कसर क्यों बनी? परवरदिगारे आलम ने कहा, मैंने परवरदिगारे आलम से कहा, परवरदिगारे आलम मैं गया बरेली, मैं गया दिल्ली, मैंने जोहर की 4 की 2 पढ़ी, असर की 4 की 2 पढ़ी, ईशा की 4 की 2 पढ़ी। परवरदिगारे आलम ये बता दे, क्या मगरिब में भी 3 में से कुछ कर दूं कम? क्या मैं फजर में से भी कुछ कम कर दूं? बता परवरदिगार, बता परवरदिगार, कहा ये हक की बात है। देखो कान खोल के सुन लो, यहाँ से लेके वहां तक और वहां से लेके लाइव टेलीकास्ट तक सारे लोगों का हक माफ कर सकता हूँ, फातिमा और हुसैन का हक माफ नहीं। सबका हक माफ कर सकता हूं, फातिमा का हक माफ नहीं कर सकता। अब अगर फातिमा का हक माफ नहीं है तो वो लोग अपनी फिक्र करें जो भले ही पहलुओं में लेट गए हो, लेकिन याद रखें हक खा के लेटे हैं, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फातिमा का हक माफ़ नहीं है, आप चाहें कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो। अब बात यह है कि जब फातिमा का हक माफ़ नहीं है तो जिन्होंने खाया उनका क्या होगा। एक छोटा सा वाक़या और रब्ते मसाइब, बात पूरी हो गई। टाइम मुझे जितना दिया गया था उतना तकरीबन पूरा हो गया, 2 मिनट रह गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लूँगा। जिन्होंने फातिमा का हक खाया है उनका क्या, एक छोटा सा वाक़या। एक हैं हज़रत मिज़अम, जनाब मिज़अम। अक्सर पढ़ा जाता है मजलिसों में और जोश में और तेज़ी के साथ, तो लोग, मैं बच्चों को ये बात बता दूं कि लोग इसे मीसम समझ लेते हैं। ये नाम मीसम नहीं है, ये है मिज़अम, ज़ुआद, मिज़अम। तो इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि बस ये छोटा सा वाक़या और रब्ते मसाइब। और मैं कोशिश करूँगा कि आज मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नशेब की हालत के पढ़ूँ, क्योंकि मुझसे किसी बच्चे ने ये पूछा, और अच्छी बात है बच्चे पूछें, कि हम जो सजदा करते हैं, सजदे शुक्र नमाज के बाद, शुक्र अल्लाह और शुक्र अल्लाह, ये क्यों करते हैं, आखिर ये है क्या? ये मैं आपको भी बताऊंगा कि ये किसकी सुन्नत है और हम क्यों करते हैं। बस वही मसाइब होंगे। जनाब मिज़अम, इनका काम क्या था? जनाब मिज़अम का काम ये था कि वो रोज़ सुबह को, वैसे तो वो काम करा करते थे, उनकी दुकान थी जड़ी बूटियों की। उस ज़माने में जैसे हुआ करती थी जायफल, जावित्री, वो जड़ी बूटी कहलाती थी उस वक्त। जब आपके ज़माने के जो मसाले हैं, ये पुराने ज़माने में जड़ी बूटियाँ हुआ करती थी, इसका काम करते थे, और ये खुशबू वाली दवाएं कहलाती थी अरबी में। जनाब मिज़अम का काम ये था कि वो सुबह को उठते थे और सरकारे दो आलम के घोड़े का जो अस्तबल था, जहाँ घोड़ा बंधा करता था, उसकी सफाई करते थे। और सफाई करने के बाद घोड़े को नहला के, धुला के और उसका सब सामान साफ करके और घोड़े को आरास्ता करके और चले जाते थे। बस इतना काम था और कोई काम। फिर शाम को आते थे दुकान बंद करके अपनी, और शाम को ये करा करते थे। लोग कहते थे कि जनाब मिज़अम का क्या मकाम होगा जन्नत में, कि जो सरकारे दो आलम के सवारी की इतनी खिदमत करे, उसका क्या मकाम होगा। एक दिन मस्जिद में एक साहब ने पूछ लिया कि सरकार ये बताइए कि जनाब मिज़अम जो आपकी इतनी खिदमत करते हैं, ये जनाब मिज़अम का जन्नत में क्या मकाम होगा। कहा बहुत आला तरीन मकाम होगा, लेकिन कुछ लम्हों के लिए ये जायका चखेंगे दोज़ख का। कहा दोज़ख का जायका चखेंगे ये कुछ लम्हों के लिए। कहा हाँ, वो इनसे एक गुनाह हो गया है और उसकी वजह से ये दोज़ख का भी कुछ लम्हों के लिए जायका चखेंगे। हाथों को जोड़ा लोगों ने, असहाबे पैगंबर ने। कहा सरकार ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मिज़अम जन्नत के आला तरीन मकाम पे होंगे, लेकिन कुछ लम्हों के लिए दोज़ख का जायका चखेंगे। कहा तुम्हें पता नहीं, इन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अपनी जिंदगी में एक ईरानी की चादरे यमनी गस्ब कर ली थी, उसकी वजह से इन्हें कुछ लम्हों के लिए दोज़ख का जायका चखना पड़ेगा। जरा सोचो, रसूल का चाहने वाला, रसूल का गुलाम, रसूल का खिदमतदार, रसूल का वफादार। मैंने 3 बार कहा, शायद तुम समझ गए। वफादार, रसूल का वफादार, जब इतनी छोटी सी गलती के लिए एक चादर गस्ब करने के लिए कुछ लम्हों के लिए दोज़ख का जायका चखेगा, तो जिसने पूरा बाग़े फिदक गस्ब कर लिया हो वो कहाँ। दुरूद पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
جس نے ایک چھوٹی سی چادر غصب کی ہو وہ بھلے ہی، اب یہ ہمارا اندازہ ہے کہ وہ بھلے ہی ایسے کر کے نکل جائیں، لیکن کچھ دیر تو آنچ تو لگے گی، جیسے ہم تندور کے پاس سے نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ تو جس نے پورا باغ فدق غصب کر لیا ہو اور ڈکار بھی نہ لی ہو تو اس کے پیٹ کا کیا عالم ہوگا؟ سانپ بچھو پہنچائے جائیں گے اس کے پیٹ میں کہ نہیں پہنچائے جائیں گے؟ بس حاضرین گرامی قدر، میں نے اپنی بات تمام کی۔ والفجر، فجر کی قسم، سرکار دو عالم نے فرمایا، صادق آل محمد نے فرمایا کہ اس سورے میں حسین کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہ حسین کہ جو راقب دوش احمد، سرکار کی سواری، سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھ کے جس نے سواری کی ہے، وہ حسین کہ جس نے اپنی پوری زندگی صرف انسانیت کے لیے صرف کر دی ہو، وہ حسین کہ جس نے کبھی جنگ کا ارادہ ہی نہ کیا، وہ حسین کہ جو کربلا جنگ کرنے نہیں گیا بلکہ اسلام کو کربلا تک پہنچانے گیا۔ اگر حسین جنگ کرنے گئے ہوتے تو اس کی صرف 2 دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ جناب زینب کو ساتھ نہ لے جاتے اور شہزادہ علی اصغر کو ساتھ نہ لے جاتے اگر جنگ کرنے گئے ہوتے۔ لیکن بہرحال جنگ ہوئی اور ایک ایک کر کے اصحاب حسین اور پھر انصار حسین اور پھر اولاد حسین جب سب قتل ہو گئے تو ایک مرتبہ رسول کا نواسا زینب کے خیمے کے دروازے پہ آیا۔ خیمے کے دروازے پہ آنے کے بعد جناب زینب کو آواز نہ دی، جناب زینب کو آواز نہ دی بلکہ فضا کو آواز دی، اے فضا، اے میری ماں کی کنیز، ذرا میرے نزدیک آؤ۔ جناب فضا حسین کے پاس پہنچی، جناب فضا جب حسین کے پاس پہنچی کہا اماں فضا ذرا اندر جاؤ اور صندوق میں ایک جگہ پہ وہ پھٹا ہوا لباس رکھا ہے، ارے ذرا وہ لے کے آؤ۔ جناب فضا وہ لباس نکال کے باہر جا رہی تھیں، ارے جناب زینب کی نظر پڑی، کہا اے اماں فضا ارے کیا لیے جاتی ہو چھپا کے؟ کہا کچھ نہیں بی بی، ارے حسین نے کچھ منگایا ہے۔ جناب زینب جو معصومہ تو نہ تھی لیکن معصوم صفت ضرور تھی، ارے سمجھ گئی، کہا فضا ارے کہتی کیوں نہیں کہ یہ لباس نہیں ہے بلکہ میرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہو۔ ارے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے پاس گئی، کہا بھیا کیا تم بھی رخصت کے طلبگار ہو؟ کہا ہاں بہن، اب مجھے بھی اجازت دو، مختصر یہ کہ مجھے زیادہ طویل نہیں پڑھنا ہے مصائب، مختصر یہ حسین میدان میں آئے، ارے جنگ کی اور وہ زبردست جنگ کی کہ میمنے کو میسرے سے ملایا، میسرے کو میمنے سے ملایا۔ ایک مرتبہ جب دشمن نے دیکھا کہ علی کا شیر ہے، ارے اسے قابو کرنا مشکل ہے، ارے تلواریں کام نہیں کر سکتی، ارے کوئی تیر انداز بلاؤ، اتنے تیر مارے گئے۔ حسین زین سے زمین پہ تشریف لائے، ارے جب زین سے زمین پہ تشریف لائے حسین نے، میں نے بچوں سے کہا نا بچوں کو بتانا ہے کہ ہم سجدہ شکر یہ دونوں طرف زانو کر کے کیوں کرتے ہیں۔ ارے حسین نے جب زمین پہ تشریف لا کے ارے اللہ کی طرف دیکھا، مٹی اکٹھی کی، سجدہ کرنا چاہتے تھے، سجدے میں جو زمین تک جبین نہیں پہنچتی تھی کیونکہ تیر اتنے بے بس تھے کہ جسم جو تھا وہ لہو لہان تھا۔ ارے نبی کے نواسے نے مٹی اکٹھی کی، سجدے کے لیے پیشانی کو اونچائی بنائی اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھی۔ اے میرے پروردگار حسین کا آخری سجدہ قبول کر، پروردگار حسین کا آخری سجدہ قبول کر۔ ادھر شمر خنجر لے کے بڑھا، ارے شمر نے پیر
پیچھے سے حسین کی گردن پہ وار کرنا شروع کیے. حسین نے کہا شکر اللہ, گردن کٹتی رہی. ارے جب باقی کی گردن رہ گئی, حسین کا سر اس طرف موڑا, ارے ضربیں لگائیں. حسین نے کہا شکر اللہ. ارے جو بچی ہوئی گردن تھی وہ کٹتی نہیں تھی. شمر نے سر کو اس طرف موڑا, حسین کے لبوں سے آواز آئی شکر اللہ. ارے یہاں پہ گردن پہ تیغ ماری, حسین کی گردن جسم سے الگ ہوئی, زمین ہلنے لگی, آسمان کانپنے لگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ تسلیما الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. ماتم حسین. مختصر سے اعلان سماعت فرما لیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ پرسوں انشاءاللہ مائک پہ تشریف لائیں یا حسین. شہ کا ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا, ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا. ہائے شہ کا ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا, بپا شہ کا ماتم ہے بپا. ہائے سب کرو اہل عزا, شہ کا ماتم ہے بپا, ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا. سب کرو اہل عزا, شہ کا ماتم ہے بپا, ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا. شہ کا ماتم شہ کا ماتم, شہ کا ماتم فاطمہ دیں گی جزا, شہ کا ماتم ہے بپا, ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا, شہ کا ماتم ہے بپا. یا حسین. مومنین, نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو تحریر کیا جناب فرحان صاحب نوغانوی نے. صاحب اولاد کا مجمع ہے, بطور خاص سماعت فرمائیں گے. جب شبیر کی ماں جائی, جب آئی رہا ہو کر شبیر کی ماں جائی, کہتی تھی ہوں شرمندہ مظلوم میرے بھائی,
بھیا نہ بچا پائی ظالم سے سکینہ کو، میں شام کے زندہ میں تربت ہوں بنائی، شام کے زندان میں، 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 شام کے سنیں گے بطور خاص، شام کے زندان میں، 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 رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے تصور کیجئے گا بطور خاص، شام کے زندان میں، بھائی وہ تیری یتیمہ شام کے زندان میں، 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 ہائے زینب نے پلٹ کر میلوں دیکھا شام کو، کیا بتاؤں گی ہوا کیا شاہ تشنا کام کو، کیا بتاؤں گی ہوا کیا شاہ تشنا کام کو، وہ سسکنا تڑپنا شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، آپ لوگ اسپیڈ تھوڑی کم کیجئے، ماتم کی بہت جلدی جلدی کر رہے ہیں آپ، ہمارا ہاتھ دیکھیے ہمارا، شام کے زندان میں، شام کے یہ اسپیڈ رکھیے، یہ اسپیڈ، ہائے شام کے زندان میں، شام کے سنیں گے زندان میں، پشت تھی دروں سے زخمی خون کانوں سے رواں، سو بھی جو پائی نہیں بیمار تھی وہ ناتواں، سو بھی جو پائی نہیں بیمار تھی وہ ناتواں، خاک تھا جس کا بچھونا شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام
رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شعر سنیں گے بطور خاص. شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، خوف سے ظالم کے لرزا جب کبھی ننھا بدن منہ چھپا کر گود میں روتی تھی وہ تشنا دہن، منہ چھپا کر گود میں روتی تھی وہ تشنا دہن، تھا بہت دشوار جینا شام کے زندان میں، 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 رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے تصور کیجئے گا، تصور شرط ہے. شام کے زندان میں، درد کی تصویر بن کر وہ میری نور نظر، کوئی لا دو میری چادر کہتی تھی سر پیٹ کر، کوئی لا دو میری چادر کہتی تھی سر پیٹ کر، مر گئی وہ جی سکینہ شام کے زندان میں، 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 یاد میں بابا کی رکھ کے خاک پہ وہ اپنا سر، جانے کتنی راتوں روئی بے کسی میں جاگ کر، جانے کتنی راتوں روئی بے کسی میں جاگ کر، وہ سسکنا تڑپنا شام کے زندان میں، 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 رہ گئی تنہا سکینہ شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، آخری شعر اور اس کے بعد مخ. شام کے زندان میں، شام کے سنیں گے شعر سنیں گے مومنین. شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، شام کے زندان میں، مارتا تھا شمر درے کرتی کیا وہ غم زدہ، گونجتی ہے آج بھی زندان میں اس کی صدا،
گونجتی ہے آج بھی زندان میں اس کی صدا، بابا بابا کہتے رہنا شام کے زندان میں، 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 نوح فرحان و ظہیر اب ہو بھلا کیسے رقم، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں پے رنج و علم، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں پے رنج و علم، ہائے وہ گھٹ گھٹ کے جینا شام کے زندان میں، 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 یا حسین یا حسین۔ شہزادہ علی اکبر کے حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں، نہا تحریر کیا ہے اس کو جناب راخیم نوگانوی صاحب نے، بطور خاص سنیں گے۔ اکبر نے پکارا ہے امداد کرو بابا، 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 دم سینے میں اٹکا ہے امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے امداد کرو بابا، زخموں سے ہوا ہے چور بدن آواز کسے دوں، جنگل میں گھیرا ہے لعینوں نے مجھ کو، گھوڑے سے گرا ہوں مقتل میں، اب کون سہارا ہے امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے امداد کرو بابا، نیزے کی
یعنی ہے سینے میں جو مجھ کو بہت تڑپاتی ہے درد کلیجے میں میرے، اور سانس بھی رک کے آتی ہے، اس درد نے مارا ہے، امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا، سنیں گے بطور خاص سنیں گے، امداد کرو بابا، کیسے نہ پکاروں میں تم کو، اب درد کی شدت بڑھنے لگی، زخموں سے لہو جو بہتا ہے، یوں اور نخاہت بڑھنے لگی، زخمی میرا سینہ ہے، امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، جب لاش میری لے جاؤ گے کس طرح سے دیکھیں گی مادر اس غم کی خبر کو سنتے ہی، مر جائے گی وہ میری خواہر، دم آنکھوں میں ٹھہرا ہے، امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، اکبر نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، نیزے کی یعنی کیسے کھینچوں، یہ سوچ رہے ہیں شاہ زمن، دیکھا ہے پسر کو جب اپنے، غلطا ہے لہو سے سارا بدن، سرور نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، امداد کرو بابا۔ یہاں سے امام حسین کے بین سنیے گا۔ نیزے کی یعنی کیسے کھینچوں، یہ سوچ رہے ہیں شاہ زمن، دیکھا ہے پسر کو جب اپنے، غلطا ہے لہو سے سارا بدن، سرور نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے، امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے، امداد کرو بابا،
سرور نے پکارا ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا، شعر سنیں گے بطور خاص سنیں گے، امداد کرو بابا، ہے جان دل مادر اکبر صدمہ یہ اٹھائیں گی کیوں کر پھٹ جائے گا غم سے ان کا جگر، دیکھیں گی جو لیلا لاش پسر، یہ آنکھ کا تارا ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے امداد کرو بابا، سینے سے سینہ تو کھینچ چکا پر لال ہوا میرا بے دم، میں کیسے اٹھاؤں گا لاشا، ہے میرا ضعیفی کا عالم، اکبر کا جنازہ ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے، مقطع سنیں گے، امداد کرو بابا، منظر یہ لکھے راخم کیسے اور کیسے ظہیر عباس پڑھے، ہاتھوں سے جگر کو تھامے ہوئے، جب شاہ ہدا یہ کہتے تھے آنکھوں میں اندھیرا ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا ہے امداد کرو بابا، سرور نے پکارا شہنشاہ وفا، شہنشاہ وفا، شہنشاہ وفا، علی کا بیٹا، علی کا بیٹا، تو زہرا کی دعا، تو زہرا کی دعا، سکینہ کا چچا، سکینہ کا چچا، ہائے بازو کٹے اور پیاسا رہا، اور پیاسا رہا، جری ابن جری، جری ابن جری، ولی ابن ولی، ولی ابن ولی، وفا ابن وفا، وفا ابن وفا، کوئی تم سا کہاں، کوئی تم سا کہاں، کوئی تم سا کہاں، کوئی تم سا کہاں، ہے جس کا بابا، ہے جس کا بابا، علی شیر خدا، علی شیر خدا، وہ کل ایمان، تو شیر یزداں، علمدار نبی، علی اسد اللہ، علی اسد اللہ، شہنشاہ نجف، شہنشاہ نجف، صدا ہے ہر طرف، صدا ہے ہر طرف، ہمارا مولا، ہمارا مولا، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔
या अली। जज़ाकल्लाह। मरहबा मरहबा जिए मातमी दस्ता। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला साबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका या मौला इब्न अल मौला, अस्सलामु अलैका गरीब अल गुरबा, अस्सलामु अलैका मुइन अज़्ज़ाफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका शम्सुश शुमूस, अस्सलामु अलैका अनीसुन नुफूस, अस्सलामु अलैका ज़ुफ़ार फ़ी अमिल जज़रुई व जिस्मि लकल फ़िदा, अस्सलामु अलैका अली मूसा रज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैका मौलाना या साहिबुल असर व ज़मान सय्यदी अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका काबतल ईमान, अस्सलामु अलैका कातिल अल बुरहान, अस्सलामु अलैका इमाम अल सिवल जान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़माना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक जानना में अंसारिक व अवानिक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।